بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے پورا سال ہونے والا تھا۔ ہم لوگ نوکر تو نہیں تھے، نہ ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا تھا۔ آج یہی سوچتے سوچتے میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، ہمیں کوارٹر میں جگہ دی ہوئی تھی۔ سوچتی جا رہی تھی کہ کتنا خیال کرتے ہیں ہمارا، جب اچانک سے اپنی بیٹی کو زمین پہ پڑے دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جس حال میں پڑی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ ہمارے اوپر قیامت آ گئی ہے۔ میں نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور اپنے شوہر کو آوازیں دینے لگی۔ جب وہ وہاں آیا تو میں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا رکھا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو گیا؟ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو کہنے لگا، تم نے کیا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا، ہاں تم نے ہی کیا ہے، کیونکہ تمہاری ضد تھی کہ ہم آج یہاں پر موجود ہیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں بھی عجیب سی حالت میں آ گئی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا، کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ میرا نام سلیمہ ہے اور میری بیٹی کا نام مقدس تھا۔ ہم لوگ بہت ہی غریب لوگ تھے اور جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ یہ فیملی ایسی جوائنٹ نہیں کہ صرف میرے شوہر کے بھائی اور ماں باپ رہتے تھے، بلکہ یہاں پر میرے سسر کے بھائی اور ان کے بچوں کے بچے بھی رہتے تھے، یعنی کہ ایک ہی گھر میں 30-40 لوگ رہتے تھے، اور سب سے زیادہ کام مجھ سے کروایا جاتا تھا، کیونکہ میں اس خاندان کی نہیں تھی۔ میرا شوہر اس گھر میں سب سے زیادہ غریب تھا۔ اس گھر میں ایک ہی ہانڈی پکتی تھی، لیکن اگر کوئی اپنے لیے کچھ پکانا چاہتا تو وہ اپنے پیسوں سے پکاتا تھا۔ جو ہانڈی یہاں سب کے لیے بنائی جاتی تھی وہ دال سبزی ہی ہوتی تھی۔ ہمیں اس میں سے سب سے آخری حصہ دیا جاتا تھا۔ میں اپنے شوہر کو کہتی رہتی تھی کہ کچھ کر لو، تو وہ کہتا تھا کہ بس یہاں پہ ہم لوگ ٹھیک رہتے ہیں، ہمارے سر پہ چھت بھی ہے اور ہمیں کھانے کو دال روٹی تو مل رہی ہے، اگر یہاں سے نکل جائیں گے تو بہت برے دن آ جائیں گے۔ میری یہ بات گھر کے بڑوں تک بھی پہنچ گئی تھی کہ میں اس گھر سے الگ ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ انہوں نے کہا، تھوڑی پڑھی لکھی ہے نا، اسی لیے اس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کرتی ہے۔ الگ ہونے کا مطلب ڈلی سے گر کے ٹوٹ جانا ہوتا ہے، اور ہمارے خاندان سے نکل کے باہر جائے گی نا تو تجھ پہ اتنی بڑی مصیبت آئے گی کہ سارا معاشرہ تیرا تماشا دیکھے گا۔ تیرا بندہ تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کما سکتا، میں تو ان سب کے کام کرتی ہی تھی، اب تو یہ میری بیٹی سے بھی کام کروانے لگی۔ میں نے کہا، میری بیٹی کی عمر ہی کیا ہے، اسے گھر کے کام کرواتی ہیں تو وہ لوگ کہتے کہ اس نے کیا کرنا ہے، جیسے تو نوکرانی ویسے یہ بھی اس خاندان کی نوکرانی ہی بنے گی، اس کی تو شادی ہم اس خاندان میں نہیں کریں گے۔ تیرے شوہر نے اس خاندان سے باہر شادی کی ہے نا، ہمارے خاندان کی روایت توڑی ہے، تو اس کی بیٹی کو بھی اس خاندان میں رشتہ نہیں ملے گا۔ میں اپنے شوہر کو بار بار یہ کہتے تھک گئی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا مستقبل روشن نہیں ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہاں سے نکلیں گے تو بہت برا پھنس جائیں گے۔ میری ایک ہی سہیلی تھی جس سے میں نے یہ ساری باتیں کی ہوئی تھیں۔ ایک دن اس نے مجھے ایک بہت اچھی خبر سنائی۔ اس نے کہا، ہم لوگ واپس پاکستان آ رہے ہیں، یہاں پر ہمارا بہت بڑا گھر ہے، اب ہم اسی گھر میں رہنے والے ہیں، لیکن ہمیں اس گھر کو صاف کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو اس گھر کو پہلے سے صاف کریں، وہ سال سے بند ہے۔ ہمیں ایک فیملی چاہیے جو ہمارے گھر میں رہ کے گھر کے کام کرے، اگر میاں بیوی ہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کا شوہر باہر کے کام سنبھال لے گا، بیوی گھر کے۔ تم تو غریب علاقے میں رہتی ہو، اگر کسی کو جانتی ہو تو بتا دو۔ وہ مجھے نیچا نہیں دکھا رہی تھی، وہ مجھ سے مشورہ کر رہی تھی۔ اچھی دوست تھی میری، وہ بھی غریب تھی، لیکن اچھے خاندان میں شادی ہو گئی اس کی، باہر کے ملک چلی گئی، اب واپس آ رہی تھی اور ہمیشہ کے لیے اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس کے خاندان میں بھی دیور تھے، نندیں تھیں، لیکن اس کے خاندان میں گھٹن نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسی فیملی مل جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم کچھ پیسے بھی بھیجیں گے تاکہ گھر کو صاف کرنے کے لیے لوازمات خرید سکیں،
اور پورا گھر بالکل صاف ہونا چاہیے۔ یہ بات میرے دماغ میں ایسی گھسی، میں تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ مجھے ایسے لگا کہ میں اس دوزخ سے نکلنے کا راستہ، مجھے چور راستہ مل رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، ہم یہ کام کر لیتے ہیں، ہمیں وہاں رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی، چھت بھی، پیسے بھی، اور پھر میری اپنی دوست ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا، اور پھر جو اس گھر میں ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، تمہارا میں کیا کروں؟ میں تمہیں کچھ برا نہیں کہنا چاہتی ہوں، لیکن خود سوچو کہ 20-40 لوگ ہیں اس خاندان کے، یہ گھر صرف اور صرف 2 کنال کا ہے، کتنا حصہ مل جائے گا تمہیں؟ اور کیا کر لوگے اس حصے کا؟ اس حصے پہ تو ایک کمرہ بھی نہیں بنے گا، اور اگر تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ انصاف کریں تو پھر تمہیں تمہارے حصے جتنے پیسے دے دیں گے۔ میرے شوہر نے کہا، انہوں نے آج تک انصاف کیا ہی کب ہے؟ وہ بھی سب کچھ جانتا تھا، سب کچھ سمجھتا تھا کہ ہمیں نوکری بھی مل رہی ہے اور رہنے کے لیے جگہ بھی، اور نوکری بھی ہم دونوں کی۔ اس نے کہا کہ تم گھر کے کام کر لو گی۔ میں نے کہا، میں اور یہاں پہ کیا کرتی ہوں؟ وہاں پہ تو کام کرنے کے پیسے ملیں گے۔ یہ فیصلہ ہمارے لیے بہت بڑا تھا۔ ہم نے کسی کو کوئی بات نہ بتائی۔ میری دوست کو میں نے کہہ دیا کہ یہ کام ہم کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں تو نوکر نہیں بنانا تھا، تم تو میری دوست ہو۔ میں نے کہا، ہم مجبور ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں ضرورت سے زیادہ پیسے دوں گی، کیونکہ اب بات تو گھر والی ہو گئی ہے۔ اس بات پہ میں بھی خوش ہو گئی۔ اس نے بہت سارے پیسے بھیج دیے اور کہا کہ کچھ مزدور وغیرہ بھی لگانے پڑے تو لگا لینا، لیکن گھر کو اچھی طرح سے صاف کرنا، اور آپ لوگ اپنا ٹھکانہ کوارٹر میں بنا لینا چاہو تو اپنا سامان بھی وہاں شفٹ کر لینا۔ جس دن ہمارا سامان شفٹ ہونا تھا اس دن سارے گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ حیران رہ گئے کہ ہم لوگ تو اس گھر سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کتنے دن بعد تم لوگوں کا ماتم بنانے کے لیے آئیں، کیونکہ یہاں سے نکلو گے تو مر جاؤ گے۔ ہم لوگ خاموش تھے۔ انہوں نے ہمیں بہت باتیں سنائیں۔ میری ساس نے میرے شوہر کو سیدھا کہہ دیا کہ یہاں سے جائے گا تو پھر ہم دوبارہ تیری شکل نہیں دیکھیں گے۔ میرا شوہر بالکل خاموش تھا۔ ہم لوگ خاموشی سے اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ ہم کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ ہمارا کچھ سامان تھا جو انہوں نے ہمیں واپس نہیں دیا، جو ان کے استعمال میں تھا، بلکہ اسے توڑ دیا۔ میں یہ سب بھی برداشت کر گئی، کیونکہ اب مجھے پتہ تھا کہ میں یہاں سے نکل رہی ہوں۔ ہم لوگوں نے وہ گھر صاف کروانا شروع کر دیا تھا اور وہاں پہ رہنے لگے تھے۔ میری بیٹی بہت خوش تھی، اتنا بڑا گھر تھا، ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی، کھیل رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو رات کو میرا شوہر رو رہا تھا۔ میں نے کہا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا، لڑکیاں بھی تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اس نے کہا، عورتوں میں بہت ہمت ہوتی ہے، عورتوں کو اس کام کو کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، ان کی جو قسمت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، نہیں، اگر مردوں نے پورا اسلام پڑھا ہو تو ان کو اس بات کا پتہ ہو کہ لڑکا اپنا گھر چھوڑتا ہے، لڑکی اپنا گھر چھوڑتی ہے، پھر وہ دونوں مل کے گھر بناتے ہیں۔ اسلام نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عورت پہ اتنا بڑا بوجھ ڈال دیں، مرد بیچ میں سے صاف بچ جائے؟ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ اب اس کی باتیں بھی بدلنے لگی تھیں، میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ میری دوست آ گئی، گھر بہت صاف تھا، وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس نے آتے ہی مجھے اور بھی پیسے پکڑا دیے، اپنے گھر والوں سے ملوایا۔ انہوں نے کہا، ارے یہ تو بہت بھروسے والے لوگ ہیں، تمہاری اپنی دوست ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی، کیونکہ گھر کے کام کرنے والے تو آپ کی فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ انہی کے ہاتھ سے لے کے کھاتے ہیں، ان کے پاس آپ کے راز ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ لوگ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ میری دوست کا ایک چھوٹا دیور بھی تھا، بس وہی کچھ عجیب سا تھا۔ اس نے نہ تو کسی سے سلام کیا، نہ ہی بات، اپنے فون میں ہی مصروف تھا۔ میری دوست نے کہا، یہ تو ایسا ہی ہے۔ اس نے میری بیٹی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اس کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا بھی تھا۔ اس نے کہا، تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، تم نے اسے ابھی تک اسکول میں داخل کیوں نہیں کروایا؟ میں نے کہا،
اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ اس نے کہا فکر نہیں کرو، جس اسکول میں میرے بچے داخل ہوں گے یہ بھی وہیں پہ جائے گی۔ میں نے کہا کیا سچ ایسا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اور کیا، ایک ہی گھر سے جائیں گے، ایک ہی گھر سے جائیں گے، ایک ہی گاڑی میں جایا کریں گے اور اسی میں واپس آ جایا کریں گے۔ تم فکر نہیں کرو، تم مجھے اپنی بیٹی کا نام بتا دو، میں یونیفارم وغیرہ بھی بنوا لوں گی اور کتابوں کا خرچہ بھی میرا اور داخلہ بھی میں خود کرواؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ تم تو میرے لیے رحمت بن کے آ گئی ہو، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے کہا تم میری دوست ہی نہیں میری بہن ہو، کہ تمہارے لیے نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوتی اور تم میری جگہ پہ تو کیا تم میرے لیے نہیں کرتی؟ میں نے کہا ہاں، میں تو تمہارے لیے جان بھی دے دیتی۔ وہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ جان نہیں دے سکتی، کیونکہ تمہارے ساتھ زندہ رہنا مجھے ایک گھر میں بہنوں کی طرح رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ میرا سسرال ہے، میں بڑی بہو ہوں، یہاں پر میرا بہت روب چلتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی اپنے شوہر کے خاندان میں سب سے بڑی ہی تھی، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ بہت برا تھا۔ میری دوست نے کہا اب وہ سب کچھ یاد مت کرو، سب کچھ بھول جاؤ، اب تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ میں اپنے شوہر کے سامنے سر اٹھا کر چلتی تھی۔ جب بھی میری دوست میرے لیے کچھ کرتی تو میرا شوہر حیران ہو جاتا تھا، لاجواب ہو جاتا تھا، لیکن خوش بھی ہوتا تھا۔ یہ لوگ بہت امیر تھے، یہاں کے بہت بڑے لوگ تھے۔ میرے شوہر نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ لوگ اچانک سے یہاں واپس کیوں آئے ہیں جبکہ باہر ان کی زندگی بہت اچھی تھی؟ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کیونکہ تمہاری دوست کے سسر میں بہت بڑا گھپلہ کیا ہے، یہ لوگ انٹرنیشنل چور ہیں، انہوں نے پیسوں کا کوئی معاملہ ادھر ادھر کیا ہے، اسی لیے بھاگ کر پاکستان آئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارا واسطہ تو میری سہیلی سے ہے، اب اس کے سسرال والے کیسے ہیں اس سے ہمیں کیا؟ میرے شوہر نے کہا کیوں نہیں، ہم بھی تو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا ہاں، اسی لیے میں خاموش ہوں، چلو پہلے سے اچھے معاملات میں آ گئے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھا کرو اور اپنا بھی۔ میرا شوہر گھر کے نوکروں سے کام کرواتا تھا، گھر کا کھانے پینے کا سامان لے آیا کرتا تھا، کبھی کبھی گاڑی چلا لیتا اور میں کچن میں کھانا بنایا کرتی، صاف صفائی کا کام نہیں کرتی تھی۔ میری دوست نے کہا یہ کام تمہارا نہیں ہے، تم صرف کھانا بنایا کرو کیونکہ تم کھانا بہت اچھا بناتی ہو۔ ہماری زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ جب یہ بات میرے سسرال والوں کو پتہ چلی کہ وہ بنگلے میں رہ رہے ہیں اور اس کی سہیلی کا گھر ہے، کھانا پینا بھی ان کا مفت ہے، بیٹی کو بھی اتنے مہنگے اسکول میں داخل کروایا ہے، گاڑیوں میں آتے ہیں گاڑیوں میں جاتے ہیں، ان لوگوں کے تو کیا حالات ہوں گے یہ میں سمجھ ہی سکتی تھی۔ لیکن وہ لوگ بھی بہت انا پرست تھے، ہم سے پھر بھی ملنے نہ آئے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا ہم ہی ملنے چلتے ہیں، اور ہم لوگ ان کے لیے کافی سارے پھل فروٹ تحفے لے کر گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، نئے جوتے پہنے ہیں، ہم ان کے لیے اتنی چیزیں لے کر آئے ہیں جتنی چیزیں انہوں نے اپنے لیے بھی کبھی نہیں لی تھیں، تو وہ حیران ہو گئے۔ باقی سب کا رویہ بھی کچھ عجیب سا تھا، دبے دبے لہجے میں ہمیں پھر بھی تانے ہی دے رہے تھے کہ بن تو نوکر ہی گئے ہونا۔ میرے شوہر نے کہا کہ نوکری کیسی، وہ تو اس کی دور کی کزن بھی لگتی ہے اور دوست بھی ہے، ہم ان کے گھر میں ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے بھی بڑھ چڑھ کے جھوٹ بولے اور بات کو سنبھال لیا۔ میری ساس نے زیادہ باتیں نہیں کیں اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جب میں میرے سسرال سے اپنے شوہر کے ساتھ سر اٹھا کر واپس آ رہی تھی تو میرا شوہر بھی مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں ایک بہادر انسان ہوں، ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک چور گھس آیا تھا، میں نے ایک ساتھ 4 بندوں کو ڈھیر کر دیا تھا، سارے محلے کی حفاظت کی تھی، لیکن میرے جیسا بہادر انسان جو حق کے لیے لڑنا جانتا تھا وہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے ڈر گیا، غربت سے، بھوک سے، یہ سوچ کے کہ کہیں میری بیوی اور بیٹی بھوکے نہ رہیں۔ لیکن اب اللہ نے ہمارے حالات بدل دیے ہیں، اب میں تمہیں پھر سے وہی بہادر انسان بن کے دکھاؤں گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اور میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی، آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بھی بدل گیا تھا، اب ہمیں پھر سے محبت پیدا ہو گئی تھی۔
کیونکہ ہم نے تو محبت کی ہی شادی کی تھی، لیکن اللہ گواہ ہے کہ جب سے شادی ہوئی تھی ہمیشہ خاندان والوں کی وجہ سے ہی بہت لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کئی دفعے کہا تھا کہ میں تو تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن وہ میرے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا ہماری زندگی پھر سے شروع ہوئی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی دوست ماریا کو بتایا تو وہ بھی خوش ہونے لگی۔ اس نے کہا تم نے اتنا کچھ برداشت کیا، اسی لیے اللہ نے تمہیں انعام دیا۔ میں نے کہا بس اب اللہ ہمارے نصیب میں کوئی اور امتحان نہ لکھ دے، ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اس نے کہا کسی کی نظر نہیں لگے گی، لیکن 1-2 مہینے ہی گزرے تھے جب میں کام ختم کر کے واپس اپنے کوارٹر میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بیٹی زمین پہ بے ہوش پڑی تھی۔ مجھے لگا کھیلتے کھیلتے یہیں سو گئی ہے، لیکن جب میں نے اس کو چیک کیا تو وہ بے ہوش تھی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ گھر والے گھر میں نہیں تھے، کسی شادی میں گئے تھے۔ میرا شوہر میری آواز سن کر فوراً آ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہماری بیٹی کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو اس نے کہا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے کیا ہے یہ سب کچھ۔ میں نے کہا کیا مطلب، میں نے کیسے کیا؟ اس نے کہا تم ہی ہمیں یہاں لے کر آئی تھی نا، کوئی تو آیا تھا اس کمرے میں، ان لوگوں کے گھر میں تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور یہ بھی پورا دن ان کے گھر میں کھیلتی ہے۔ اب کس پہ الزام لگائیں گے ہم؟ تم ہی بتاؤ اب ہم کیا کریں گے؟ میرا شوہر بری طرح سے رونے لگا۔ میں نے اسے پہلی دفعہ ایسے روتے دیکھا تھا۔ بیٹی کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ میرا شک درست تھا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کو اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ میرے شوہر نے کہا آپ ہمیں رپورٹ بنا کے دے دیں، کیونکہ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ڈاکٹر نے ہماری رپورٹ بنا کر ہمیں دے دی، جس میں لکھا یہ تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کسی نے بہت برا کر دیا۔ میرا شوہر سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا۔ اس نے کہا میں DNA ٹیسٹ کرواؤں گا، پتہ کرواؤں کیا ہے۔ میں نے کہا اس طرح تو سب سے پہلے ٹیسٹ گھر والوں کا کروانا پڑے گا، اور جن لوگوں نے ہمیں چھت دی ہے اگر ہم ان پہ ہی ایسا الزام لگائیں گے تو وہ ہمیں باہر پھینک دیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، باہر پھینکتے ہیں تو پھینک دیں۔ میرا شوہر پولیس میں چلا گیا، پولیس والے کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں آپ انہی پہ کیس کروانا چاہتے ہیں، ان پہ تو پورا معاشرہ کیس کروانا چاہتا ہے، بہت بڑے ڈیفالٹر لوگ ہیں، لیکن ان کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا میں بولوں گا کیونکہ میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ہمارے محسن ہیں، تو میرے شوہر نے کہا اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہمارے محسن ہی رہیں گے۔ میرے شوہر نے یہ بات کر دی کہ ہم نے آپ کے گھر کے مردوں کا DNA ٹیسٹ کروانا ہے۔ میری دوست بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا بات کو سمجھو، دیکھو جو کچھ ہوا ہے اس کا ہمیں بھی افسوس ہے، لیکن اس بارے میں بھول جاؤ، تم لوگ پولیس کے پاس بھی گئے، اگر یہ بات باہر نکل گئی تو میرے سسرال والوں کی بہت بے عزتی ہو جائے گی، پھر یہ میرا سسرال ہے، میرا گھر نہیں۔ وہ لوگ کہیں گے کہ میں نے تم لوگوں کو یہاں رکھا ہے اور تم لوگ ہمارے گلے کو آ رہے ہو۔ میں نے اپنی دوست کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا تمہاری بھی تو ایک جوان بیٹی ہے نا؟ اس کے چہرے کے تاثرات اچانک سے بدل گئے۔ اس نے کہا میری بیٹی کے بارے میں ایسا بولنے کی جرت بھی نہ کرنا۔ میں نے کہا تمہاری بیٹی کے بارے میں بولنے کی جرت نہ کروں؟ اور میری بیٹی کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اگر تم میری دوست ہو، میرے درد سے واقف ہو تو میری مدد کرو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا میرے گھر کا معاملہ ہے یار۔ میں نے کہا میرا بھی تو گھر ہی ہے، ہم پولیس میں کیس کر چکے تھے، اب پولیس آ چکی تھی، انہوں نے کہا ہمیں آپ لوگوں کے ٹیسٹ وغیرہ کرنے ہیں۔ پولیس تو بڑھ چڑھ کے آئی کیونکہ وہ پہلے ہی اس خاندان کے خلاف کوئی نہ کوئی سرا پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، پر انہیں مل نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی دوست کے سسر کو دور سے ہی دیکھا تھا، وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن اب ان کے چہرے پر بہت عجیب سے تاثرات تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان اور غصے میں لگ رہے تھے۔ جس دن ٹیسٹ ہو گئے اس سے اگلے دن مجھے میری دوست نے کچھ پیسے دیے، بہت زیادہ پیسے تھے، اتنے تو بنتے بھی نہیں تھے۔ مجھے تو لگا تھا کہ اب وہ مجھے میری تنخواہ بھی نہیں دے گی، اور اس نے کہا یہ پیسے لو، اس گھر سے نکل جاؤ، تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اپنی شوہر اور بیٹی کے ساتھ مل کر میری جو بے عزتی کروائی ہے نا،
میرا تو رشتہ بھی داؤ پہ لگ گیا ہے۔ میں نے کہا پھر اتنے پیسے کیوں دے رہی ہو مجھے؟ وہ جاتے جاتے اچانک سے پلٹی اور کہنے لگی کیونکہ دوست ہو تم میری، لیکن تم نے مجھے زندگی کے بہت مشکل امتحان میں ڈالا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اسے کچھ کہنا چاہتی تھی پر کچھ نہ کہہ پائی۔ اگلے ہی دن ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ یہ بات ابھی میرے سسرال والوں کو پتہ نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ اتنا برا ہوا تھا، پر کسی طرح انہیں پتہ چل گئی۔ انہوں نے فون کیا لیکن میرے شوہر نے فون نہیں سنا۔ وہ بھی ان کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ بھی مجھ پہ غصہ ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، ہم اس گھر سے نہ نکلتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ اب ہم لوگوں نے کرائے پہ جگہ لے لی تھی کیونکہ رہنا تو کہیں نہ کہیں تھا۔ فی الحال پاس پیسے بھی تھے اور وہ پیسے کب تک رہتے؟ مجھے پتہ تھا حالات بہت برے ہونے والے تھے کیونکہ میرے شوہر کو پھر سے مزدوری کرنا پڑتی۔ میری بیٹی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہم اسے واپس تو لے آئے پر 2 ہفتے بعد ہی پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سن کر میری حالت ایسی ہو گئی جیسے مجھے کسی نے یہ کہہ دیا ہو کہ تمہارے فلاں دن کو مارنا ہے اور وہ دن آج سے ٹھیک 9 مہینے بعد کا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کچھ کریں۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے کچھ کیا تو آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کم عمر ہے۔ ہماری زندگی میں ہم پہ اتنا بڑا طوفان کیوں آیا؟ ہم تو پہلے ہی امتحان میں تھے، پہلے ہی لوگوں کی باتیں سنتے تھے، برداشت کر رہے تھے، پھر اللہ نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں دن رات شکوے کرتی رہتی، سوال کرتی رہتی تھی پر مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا، ہمارا کیس کمزور پڑنے لگا، لیکن جب رپورٹ آ گئی تو اس رپورٹ کے مطابق یہ سب کچھ میری دوست کے دیور نے کیا تھا۔ وہی چھوٹا دیور جو ہر ٹائم فون میں مصروف رہتا تھا، اسی نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ پولیس اسے پکڑ کے لے گئی۔ اب وہ اسے چھڑوانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ پولیس اور میری دوست کو سسرال والے آپس میں جنگ لڑ رہے تھے کیونکہ اب ان کے خلاف اور بھی کیس کھلنے لگے تھے اور وہ پولیس کی نظر میں آ گئے تھے۔ میڈیا بھی ان کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ ان کے اوپر بھی بہت بڑی مصیبت آ گئی تھی۔ شاید وہ اپنے اس بیٹے کو بچا لیتے، لیکن جو بے عزتی ہو رہی تھی اور جس طرح وہ لوگوں کی نظروں میں آ گئے تھے، یہی ان کے لیے موت کے مترادف تھا۔ وقت گزرنے لگا، ہم اپنی بیٹی کو اب کہیں باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ اس کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی تھی۔ اس کو دیکھ دیکھ کے افسوس ہوتا تھا۔ میرے شوہر کے ماں باپ کو پتہ تو پہلے ہی چل گیا تھا۔ اب تو وہ باقاعدہ ہمارے پاس یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ سچ ہے یا جھوٹ۔ انہوں نے بہت مذاق اڑایا، ہنسی ٹھٹھا کیا اور کہا کتنی بڑی سزا ملی ہے تم لوگوں کو۔ ان کی باتیں سن کے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا شوہر کیس بھی لڑ رہا تھا، ادھر ادھر سے قرضے اٹھا رہا تھا۔ ایک دن بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی وقت تو پورا نہیں تھا لیکن اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ تکلیف اپنے اوپر ہو تو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میری بیٹی کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، دونوں ہی بیٹے تھے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ روؤں یا ہنسوں۔ پولیس والے بھی وہاں پہ موجود تھے کیونکہ جب میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو میں پولیس والوں کے پاس ہی بھاگی تھی۔ وہ ہمارا بہت ساتھ دے رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا مصیبت ختم ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو کہہ دینا کہ یہ بچے آپ کے ہیں۔ میں نے کہا اور ہم ان بچوں کو پالیں گے کیسے؟ ان کا خیال کیسے کریں گے؟ پولیس والا خاموش ہو گیا۔ میری دوست کے دیور کو سزا ہو گئی، ساتھ ہی خاندان کے مزید کیس بھی کھل گئے۔ انہوں نے جو گھپلا کیا تھا وہ پکڑا گیا، انہوں نے جتنے ہو گئے۔ ایک دن رات کو پولیس والا ہمارے گھر آیا، ایس ایچ او تھا، کیس اسی کے حوالے تھا۔ اس نے کہا میں بچوں کو دیکھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا ہماری حالت بہت بری ہے، ہمارے پاس تو آپ کو پلانے کے لیے چائے بھی نہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بیگ تھا۔ اس نے کہا اب آپ کی حالت بری نہیں ہوگی، یہ وہ پیسے ہیں جو لوگوں نے اس ملک سے چرائے تھے، اس میں سے کچھ پیسے آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ان کے خلاف قدم بڑھایا تبھی یہ سب ممکن ہوا۔ آپ لوگوں کا ان کے ساتھ کھانا پینا تھا، ان لوگوں کا آپ کے سر پہ ہاتھ تھا،
لیکن آپ کے شوہر نے بہت بہادری دکھائی۔ ہم نے آپ کے شوہر جیسا بہادر انسان آج تک نہیں دیکھا۔ یہ آپ لوگوں کا انعام ہے۔ جب ہم نے بیگ کھولا تو ہم حیران رہ گئے۔ اس کے اندر پورا 1 کروڑ روپیہ تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے یا خواب ہے۔ آہستہ آہستہ نہ جائے گا۔ آپ لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دوسرے شہر میں شفٹ ہو جائیں۔ ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ ہم دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم نے اپنا گھر بھی لے لیا، چھوٹی سی گاڑی بھی لے لی، میرے شوہر نے کاروبار بھی بنا لیا، بچوں کے لیے ایک آیا بھی رکھ لی۔ اچانک سے ہماری پوری زندگی بدل گئی۔ میری بیٹی نے بہت برا وقت گزارا۔ شاید وہ یہ سب کچھ کبھی نہ بھولے، لیکن ہم معاشرے کو یہی بتا رہے تھے کہ یہ دونوں ہمارے بچے ہیں، ہمارے جڑواں بیٹے ہیں۔ ہم نے ان کے نام بھی رکھے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہیں۔ جب یہ بات میرے سسرال والوں کو پتہ چلی تو وہ لوگ بھی حیران تھے۔ اب وہ ہمارے گھر میں آئے، بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ لوگوں کا امتحان تھا، گزر گیا، آپ لوگ سرخرو ہو گئے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن وقت کے رویے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا یاد رہتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا ہماری زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔